باہر والے بھی بولیے نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علامہ عبدالستار مرادی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن ذریاتہ وعلماء امتہ واہل سنتہ واحبابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک کو سجی کو آتا ہوگا، برائے مہمان سارے مل کے باوازہ بلند پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین آئینہ جمال کبریاء احمد مصطفیٰ امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظر چیز کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ محفل با کمال میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت کے نام سے منسوب اور عرس پاک استاد جی قبلہ تاج الحفاظ حافظ محمد حیات صاحب چشتی سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت میرے آقائی و مولائی سیدی و سندی سید المناظرین استاد العلماء قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں قبلہ ولی عہد آستانہ عالیہ صدوق شریف پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور اس کے علاوہ قبلہ استاد جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں صرف حاضری لگوانے کی خاطر اور چند گزارشات پیش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر کچھ صحیح بیان ہوا تو یہ ساری میرے قبلہ پیر صاحب کی کرم نوازی ہوگی، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو یہ میری کم عقلی نادانی و کم علمی کی بنا پر ہوگا۔ جو میں نے آیت مبارکہ خطبہ کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ جو ایمان لایا مطلب کیا کہ جس نے اللہ کو ایک مانا،
اللہ کے حبیب کو اس کا سچا و آخری رسول مانا، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، دین کا جاننے والا ہے، لیکن رب اس کے باوجود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو، اے میرے ماننے والوں مجھ سے ڈرو، یعنی میری توحید کو تو مان چکے ہو، میری توحید کا اقرار کر چکے ہو، میری وحدانیت کو تسلیم کرتے ہو، لیکن مجھ سے ڈرو اور کرو کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اب عزیزان گرامی قدر ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، خوف دور کرنا، اور شریعت میں ایمان سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہر اس کو دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے، دین اسلام کا فقط ایک رکن ہے اور وہ ہے تصدیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی، اس کا ایمان مقبول ہے، اور جس نے میرے آقا کریم کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا اس کا ایمان مردود ہے۔ ایمان مقبول سے مراد وہ ایمان جس کو رب پسند فرماتا ہے، جس کو رب قبول کرے۔ ایمان مردود سے وہ مراد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دے، دور کر۔ اب عزیز اسلامی کا ایمان کی 3 شرطیں، پہلی ہے محبت مصطفیٰ، دوسری ہے تعظیم مصطفیٰ، تیسری ہے ترویج مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ کے حوالہ سے بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، دولت، جائیداد، اولاد سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تقریباً سبھی کو آتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا جب حضور فرماتے ہیں کہ میری ذات سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان سلامت نہیں، لیکن جب مؤذن مسجد میں اذان دے تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضور تو کہیں کہ اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر تو میرا محب ہے، مجھے خود کو میرا عاشق کہتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میں تو یہ کہنے والا ہوں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان دے کے نماز کے لیے بلاتا ہے تو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ جب حضور سے محبت ہے تو اب دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کی پسند کردہ نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جب حضور سے محبت ہے تو حضور کی ہر ادا کو بھی اپنانا چاہیے۔ میں صرف اشارات میں گفتگو کروں گا، اگر کسی پہ گفتگو کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے کہ محبت کے حوالے سے صرف میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب دوسرا جو میں نے عرض کیا ایمان کی شرط ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں تعظیم کر کے دکھائی۔ میرے آقا کریم جب وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، حضور کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اس کو بھی ہاتھوں پہ لیتے، ناک مبارک جھاڑتے ہیں تو اس کو بھی ہاتھوں پہ لیتے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا حیا کرتے ہیں۔ ارے یہی نہیں بلکہ اگر کسی کو پانی میسر نہیں آیا، دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو مس کیا کہ اسی سے برکت حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روٹیاں لگا رہی، روٹیاں لگاتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان آپ کی بہت سی سنتیں جس کو آپ کے پیارے صحابہ ادا کرتے ہیں، مرد حضرات ادا کرتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی سنت بھی ہو کہ جس کو عورت بھی جب روٹیاں میں لگاؤں میرے ساتھ ایک روٹی آپ لگا دے، جب عورت سنت سمجھ کے روٹی لگائے گی تو روٹی بھی پک جائے گی، اسے ثواب بھی ہو جائے گا۔ امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کی بات رکھتے ہوئے آٹا لیا، اس سے روٹی لگائی تندور میں،
سیدہ فاطمہ الزہرا ساری روٹیاں پکا کے فارغ ہو گئی، لیکن جو میرے آقا نے لگائی تھی وہ ابھی بھی آٹے کا تھا۔ عرض کرتی ہیں ابا جان یہ کیا وجہ ہے؟ میری لگائی ہوئی ساری پک گئی، جو آپ نے لگائی ابھی بھی آٹے کا آٹا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹی تو اس سے محبت ہے اس لیے تیری بات کا انکار نہیں کر سکا، لیکن کیا تو نہیں جانتی کہ جس کو میرا ہاتھ لگ گیا اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میرا ساتھ مل گیا، میری نسبت مل گئی، میرا جسم لگ گیا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آج ہم جو کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، ارے یوں کہہ دو چاہے قبلہ استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہاتھوں میں ہاتھ ہو، چاہے میرے پیر سید مراد علی شاہ صاحب دعوت بردار مداریہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو، چاہے قبلہ شاہ جی سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو، یہ کڑی سے کڑی مٹی امام الانبیاء تک جاتی ہے۔ جو جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا جا رہا ہے، یقین جانے خدا کی عزت کی قسم ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں، رب کا خود فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار وہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن یہی تو اعلان ہوگا، جو چشتی ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اپنے پیر کے پیچھے ہو جائیں، نقشبندی اپنے پیر کے پیچھے ہو جائیں، سہربندی اپنے پیر کے پیچھے ہو جائیں، قادری اپنے پیر کے پیچھے ہو جائیں۔ جو جو رب کا ولی ہے، رب کا قریبی ہے، رب فرمائے گا ان کے ساتھ سارے جنت کی طرف ہو۔ عزیزان گرامی انہی میں سے اب تیسری بات میں نے جو کی گرویدگی یہ مصطفیٰ، گرویدگی کا معنی ہوتا ہے کسی پہ فدا ہو جانا، پر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کا ایک ہی نعرہ رہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا سب کچھ آقا کریم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب صرف ایک حدیث مبارکہ سنن جامع ترمذی کی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور اسی پر اپنی بات کو اختتام تک لے کے جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی قوم کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور اس سب لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ اس کے پاس ایک نجومی تھا جو علم نجوم پہ بڑی مہارت رکھتا تھا، اور پھر وہ اس کو بتاتا کہ اب تو حکومت کے معاملات کو کیسے سنبھال، وہ جادو جانتا تھا، اس کے ذریعے وہ اس کو بتاتا، وہ اس طرح معاملات کرتا اور حکومتی ظاہری دنیاوی جو معاملات تھے ان میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا۔ جب نجومی بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میرا وقت آن پہنچا ہے، میں جانے والا ہوں، توجہ ہے سب کی، میں اب جانے والا ہوں، کبھی بھی میری موت واقع ہو سکتی ہے، تو ایسا کر کہ کوئی مجھے ایسا بندہ دے جس کو میں علم نجوم سکھا دوں، جو میرے بعد بھی تیرے معاملات میں تیری معاملت کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے ایک نوجوان ذہین لڑکے کا انتخاب کیا اور اس کو علم نجوم پڑھنے کے لیے نجومی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ اب وہ علم نجوم حاصل کرنے کے لیے لڑکا نجومی کے پاس جایا کرتا، جس راستے سے وہ گزرتا اس راستے میں ایک اللہ والے کی جھوپڑی پڑتی تھی۔ جب وہ گزرتا اس درویش کو دیکھتا، اس کے دل میں درویش کی محبت پیدا ہوئی، لیکن وہ گزر جاتا، بالآخر اس نے تھوڑا تھوڑا اس درویش بابے کے پاس بیٹھنا شروع کیا اور بابا سے کہا کہ بابا ساری رعایا آ کے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، تجھے کبھی دربار میں نہیں دیکھا، تو بادشاہ کو سجدہ کرنے میں ہی آتا۔ تو آگے سے وہ بابا کہتا کہ میں اس بادشاہ کو نہیں، کائنات کے بادشاہ کو سجدہ کرتا، میں اس کائنات کے بادشاہ کے علاوہ یہ سر کسی اور کی آگے نہیں جھکاتا، کیونکہ جس در پہ سر جھکنا جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ میں تو کائنات کے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جب تھوڑی دیر بیٹھنا اس نے شروع کیا، اس کو بابے سے محبت ہو گئی، اس نے زیادہ وقت اس بزرگ کے پاس بتانا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ وقت آیا
اس کے دل میں دین کی طرف پیدا ہوئی. وہ بابا سے، درویش سے، اللہ والے سے، اللہ کے ولی سے دین سیکھنے لگ گیا. اس نے نجومی کے پاس جانا شروع کر دیا. اب جب اس نے دین سیکھ لیا، جب اللہ پاک کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کے درمیان مشہور کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. جیسے قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب نے جو کچھ عطا کیا، آج یہ ذریعہ ایک مدرسہ کی صورت میں بنا دیا. اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کیسی ہستی ہے، ان کو اللہ پاک نے کن کمالات سے نوازا ہے. تو جب رب کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کو پھیلانے کا ذریعہ بھی خود بنا دیتا ہے. اب اس نوجوان نے وہ علم تو حاصل کر لیا. ایک دفعہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ کسی سفر کو جا رہا تھا. ایک جنگل سے گزر، جنگل میں ایک خونخوار شیر آ گیا. میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، میرے آقا کا فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے آقا کی حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک خونخوار شیر آ گیا. اب جو اس قافلے کے جو آگے سالار تھے، جو بڑے بڑے پہلوان تھے، اس شیر کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے. وہ نوجوان چھوٹی عمر کا لڑکا وہ ان بندوں کی صفوں کو چیرتا ہوئے آگے نکلا اور زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور کنکر کی طرف دیکھ کے جو کلام اس نے اس درویش سے سیکھا تھا اس کلام کو پڑھ کر پھونک ماری اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی اگر میرا استاد سچا ہے، اس نے جو دین مجھے پڑھایا وہ سچا ہے، تو سچا رب ہے، تو میں یہ کنکر ماروں اس سے شیر مر جائے. کبھی سنا ہے کہ اتنے سے کنکر سے شیر مرا؟ اتنے سے کنکر سے تو بعض بندوں سے چڑیا نہیں مرتی. اس نے رب کا کلام پڑھ کے پھونک ماری. وہ کنکر پھینکنے کی دیر تھی، وہ کنکر شیر کی کنپٹی میں لگا، شیر وہیں پر کے ڈھیر ہو گیا. سارے مجمع میں دھوم مچ گئی، سب نے یہ آوازیں لگانا شروع کر دی، تو سچا، تیرا استاد سچا، تیرا دین سچا، تیرا رب سچا. اور اس لڑکے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اس نے سیکھا گیا تھا رب کا دین، اس وقت کا جو کلام تھا وہ سیکھا تھا. اور ابو الکلام ام الکتاب قرآن پاک یہاں پر لوگوں کے سینوں میں ڈالا جاتا ہے. اور جس کے سینے میں قرآن ہو، جتنے بھی اقوام آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے علوم ان کو عطا ہوئے، ان سب کو جمع کر کے اس سے بھی زیادہ علوم، اس سے بھی زیادہ فضیلت اس پاک کلام میں رکھی ہے. اور عزیزان گرامی یہ کر پھر جب وہ شیر ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. تھوڑی دیر گزرنے کی تھی، ایک اندھا آدمی آگے بڑھا. اس نے کہا جب تیرے رب کے نام سے یہ شیر مر سکتا ہے تو اس کلام سے مجھ کو آنکھیں بھی مل سکتی ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ کہنے میں کوئی پابندی تو پڑی ہے. اچھا یہ ویسے تو نقیب آپ کو یقیناً بتاتے رہتے ہو اور آپ کو علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہو کہ جب سبحان اللہ کہیں تو آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگتا ہے. جی ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھاؤ بھی عالم دین دی ایک گل چننی تواڈے واسطے ساری زندگی دی واسطے بہتر ہے. ساری رات ہی بولدا رہے تو کچھ نہیں سوائے ہوندے ناتا پڑھن دے یا ہوندے فیصلہ تانوں کچھ نہیں لگدا. یہ عالم دین ایک گھر بھی کہہ جائے گا ساری زندگی تے تواڈا سمایا. جنہوں نے سن لیا ان کو تو پتہ ہے، جہاں تک آواز نہیں گئی قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکات اللہ یہ فرما رہے ہیں. یہ میرے لیے نہیں علماء کے لیے بات ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں کہ عالم دین جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس سے کچھ ملے گا. اگر سمجھ آ رہی ہو تو اظہار کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، ہاں میں سن رہا ہوں. اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا. سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے. تو پھر بھی آپ نیکیاں نہیں لینا چاہتے. تو جس کا نیکی لینے کا ارادہ ہو،
جس کا رب کی رحمت سمیٹنے کا ارادہ ہو، اور جو یہ یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ ذکر کی محفل سجائی گئی ہے، یہ استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس سے پاک کا جو انعقاد کیا گیا ہے، یہاں پر رب کی رحمت برس رہی ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ بار بار زبان سے سبحان اللہ کہے کہ رب کی رحمتیں سمیٹے۔ خدا کی عزت قیامت کے دن نا بیٹا ماں کے پاس جائے گا نیکی نہ ملے گی، باپ کے پاس جائے گا نیکی نہ ملے گی۔ یہ محفلیں ہیں جن کی نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں، تو اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ اب میں عرض کر رہا تھا حدیث مبارکہ کہ ایک بندہ آگے بڑھا، کہنے لگا کہ جب تیرے رب کے نام سے یہ شیر مر سکتا ہے تو مجھے نابینا کو آنکھیں بھی مل سکتی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ پھونکے مروانے جاتے ہیں، امام الانبیاء صحابہ کو جمع کر کے پھونک مارنے کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ پھونک مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے، اس نوجوان لڑکے نے رب کا کلام پڑھ کر اس نابینا کی آنکھوں پہ پھونک ماری، اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا کر۔ اور یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور کوڑے بدن والا آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا جب تیرے رب کے نام سے شیر مر سکتا ہے، نابینا بھی نہ ہو سکتا ہے، تو میں کوڑا بھی تندرست ہو سکتا ہوں۔ اس نوجوان لڑکے نے رب کا کلام پڑھ کر اس کوڑے بدن والے کے جسم پر پھونک ماری، خالق کائنات نے اس شخص کو بھی تندرست کر دیا۔ اب بات چاروں طرف پھیل چکی تھی کہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو نابینوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ اس وقت مشہور ہو گیا۔ خدا کی کہانی ایسی، وہ بادشاہ جو خود کو سجدہ کرواتا تھا، اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر کی بینائی جاتی رہی، اندھا ہو گیا۔ اس نے بڑا علاج معالجہ کیا لیکن تندرست نہ ہو۔ بلاخر اس نے کیا کیا، اس تک جب بات پہنچی کہ ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو کوئی کلام پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، تو اس کے بعد آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اس نے اس نوجوان کو بلایا، نوجوان کو بلا کر کے اس سے کہا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ نوجوان نے کہا کہ میں کلام پڑھوں گا، پھونک ماروں گا، اللہ تجھے آنکھیں عطا فرمائے گا، لیکن میری ایک شرط۔ وزیر نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو تو اپنے بادشاہ کو نہیں میرے بادشاہ کو سجدہ کر۔ اللہ کا ولی جب بھی کوئی کام کرتا ہے رب کے دین کی خاطر کرتا ہے، پھر تو اپنے نہیں میرے بادشاہ کو سجدہ کرے گا۔ وزیر کہنے لگا کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو جس کو کہے گا میں اس کو سجدہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میرا بادشاہ اگر کائنات کا بادشاہ ہوتا تو وہ آنکھیں دے دے، جب وہ مجھے آنکھیں دینے سے قاصر ہے، تو اگر آنکھیں عطا کر دے میں مانوں گا کہ تیرا رب سچا، تیرا دین سچا، جس کو کہے گا سجدہ کرنا۔ اس نوجوان نے رب کا کلام پڑھ کے وزیر کی آنکھوں پہ پھونک ماری، خالق کائنات نے اس وزیر کو آنکھیں عطا فرمائی۔ اب ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے، جو حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو جس طرح زمین جب بارش برستی ہے نا تو بنجر زمین پر بھی برستی ہے، ہریالی والی زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، لیکن دونوں اس سے فائدہ یکساں نہیں لیتے۔ بنجر زمین ہمیشہ بنجر رہتی ہے، لیکن جس میں صلاحیت ہو، جو ایکسپٹ کر سکے، قبول کرنے کی قوت رکھتی ہو، وہ وہاں سے فصل بھی لے کے آتی ہے، پھول بھی لے کے آتی ہے، پھل بھی لے کے آتی ہے۔ اس وزیر کے دل کی دنیا بنجر نہ تھی، ہاں وہ بنجر ماحول میں ضرور تھا، لیکن دل کی دنیا یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ وہ رب کے دین کو قبول کر سکتا۔ جس طرح اگر اس آستانے پہ آئے تو سارے ہیں، لیکن سارے یہاں سے فیض یاب نہیں ہو پاتے، یہ ان کی اپنی کم عقلی کم اپنے دل کی دنیا کی بات ہے، ورنہ یہ ایسا آستانہ ہے جو زرخیز کرنا بھی جانتا ہے، جو عطا کرنا بھی جانتا ہے، ہریالی عطا فرمانا بھی جانتا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اب اس نے بادشاہ کو چھوڑ کر کائنات کے بادشاہ کی عبادت شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس کو آنکھیں بھی عطا ہو چکی ہیں لیکن میری بارگاہ میں نہیں آ رہا، پتا چلا کہ اب وہ کسی اور دیکھے خدا کی عبادت کرتا ہے،
بادشاہ نے وزیر کو بلا بھیجا کہ تو اب میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کیوں نہیں آتا؟ تو وزیر نے آگے سے کہا کہ اب میں تجھے نہیں کائنات کے بادشاہ کو سجدہ کرتا۔ وزیر نے کہا کہ اب بادشاہ نے کہا معاملہ کیا بنا، تو کیوں مجھے چھوڑ کر کسی اور دیکھے خدا کا پرستار ہو گیا ہے، کسی اور کی عبادت میں لگ گیا ہے؟ اس نے سارا معاملہ کہہ سنایا کہ مجھے اس طرح آنکھیں ملی ہیں اس لیے میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جس نے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں اس لڑکے کو بلا۔ جب لڑکے کو بلایا گیا تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ لگا تجھے تو میں نے علم نجوم پڑھنے سے بھیجا تھا، یہ جادو تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ وہ لڑکا کہنے لگا میں نے کوئی جادو نہیں سیکھا، اپنے رب کا کلام سیکھا۔ جس رستے میں تو نے مجھے بھیجا تھا نا نجومی کے پاس، اس رستے میں ایک اللہ والا بیٹھتا تھا، اس سے سیکھا۔ آگے میں وہ سارا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ سارا لڑکے نے بتایا کہ میں نے اس طرح علم حاصل کیا ہے۔ اب اس نے کہا اچھا اس درویش کو بھی بلا کے لا۔ اس فقیر کو، درویش کو، اللہ کے ولی کو بھی بلایا۔ جب دربار میں وہ درویش بھی آ چکا، اب بادشاہ نے کہا اچھا چلو تینوں مجھے سجدہ کرو ورنہ تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے بادشاہ تمہیں سر قلم کرنا ہے تو کر دے، یہ سرب رب حقیقی بادشاہ کے آگے جھک چکا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا۔ تجھے جو کرنا ہے کر، ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں۔ بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کروا دیا۔ پھر ان دونوں کو بولا، بادشاہ کو اور نوجوان کو، کیا تم دونوں سجدہ کرو؟ ان دونوں نے پھر انکار کیا۔ پھر اس نے درویش بزرگ کا بھی سر قلم کروا دیا، ان کو بھی شہید کروا دیا۔ پھر اس لڑکے کو بولا کہ اب بھی مجھے سجدہ کر لے تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے اسے نہیں مروا دیا، اس طرح قتل کروا دیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ننھے سے لڑکے کو سجدہ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسا کیا کہ شاید اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اس نے چند سپاہیوں کو بولا اس کو اونچے ٹیلے پہ لے جاؤ، وہاں پہ جا کے پوچھنا اگر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو میرے پاس واپس لے جانا، اگر نہ مانا تو اسی ٹیلے سے گرا کر اسے غرق کر دینا، مار دینا۔ سپاہی اس کو ساتھ لے کر اونچے ٹیلے پہ چلے، وہاں چڑھ کے کہنے لگے کہ ہاں ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر تیرا سر قلم کیا جائے گا، تجھے یہاں سے گرا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لڑکے نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لینا، مجھے 2 منٹ اپنے بادشاہ سے بات کرنی کا اجازت ہے۔ لڑکے نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا، آج گزار ہوا یا الہی ان کا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہو کے مجھے ان سے بچا نہیں سکتا۔ اتنی کہنے کی دیر تھی، زلزلہ آیا، جس حصے پر وہ سپاہی موجود تھے اتنا حصہ گر کے ٹوٹ گیا اور سپاہی نیچے غرق ہو گئی۔ لڑکا بھاگا نہیں کیونکہ رب کا ماننے والا، رب کا ولی تھا اور رب کے دین کا پرچار کرنے والا تھا، رب سے محبت کرنے والا تھا، اور ان اولیاء کے دلوں میں رب کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں ہے؟ اس نے سارا معاملہ سنا دیا کہ تیرے سپاہی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا شاید یہ جادوگر ہے، اس کا جادو پہاڑوں پہ چل گیا ہے، سمندر پہ نہیں چل پائے۔ اس نے مزید سپاہیوں کو بولا کہ اس کو لے کر سمندر میں لے جاؤ، درمیانے سمندر میں اس کو کشتی میں لے جاؤ، درمیان میں جا کے اس سے پوچھنا اگر یہ مان گیا تو میری بارگاہ میں لے آنا، اگر سجدے کے لیے تیار نہ ہوا تو اسی سمندر میں اسے غرق کر دے گا۔ سپاہی اس کو ساتھ لے کے گئے، درمیانے سمندر میں پہنچ کے بولے ہاں ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، یا تجھے یہاں سے مار گرائیں۔ اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ سے 2 منٹ بات کر لینے دو۔ میں کہا اجازت ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں دوبارہ سے ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کی یا الہی ان کا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہو کے مجھے بچا نہیں سکتا۔ اتنی دعا کرنی تھی، سمندری لہریں آئیں، ان موجوں میں، ان لہروں میں وہ سپاہی کشتی سے گر کر ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ کشتی بغیر چپوں کے درمیان سمندر میں ہے، بغیر چپوں کے خود بخود کنارے میں، کیونکہ وہ کشتی اللہ کے حکم
کنارے لگی، لڑکا وہاں سے نکلا، پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، دل میں سوچنے لگا یہ کوئی کام اس پر صحیح طرح ہو نہیں رہا، میرا ہر حربہ ضائع جا رہا ہے، اس کو کیا جتن کروں کہ یہ مر جائے، کیا طریقہ اختیار کروں؟ یہ تو اگر مر نہ پایا تو رعایا تو مجھے لے ڈوبے گی، یہ میری خدائی کا انکار کر دے گی۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے، توجہ ہے سب کی، بادشاہ دل میں سوچ رہا ہے، ابھی زبان سے اظہار نہیں کیا، وہ اللہ کا ولی زبان سے گویا ہوا بولا، اے بادشاہ جیسا تو سوچ رہا ہے بات ویسے ہی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے جو غلام انبیاء ہیں ان کا کوئی امتی ہو، یہ اختیار تو رب نے ان کو بھی دیا ہے۔ جب دیگر نبیوں کے امتیوں کو یہ اختیار حاصل ہے تو رب کائنات کے حبیب کے غلاموں کو یہ اختیار کیوں نہ ہوگا؟ ادھر یہ اس نے کہا کہ اے بادشاہ تو جو مرضی کر لے، مجھے مار نہیں پائے گا، اگر مجھے مارنا چاہتا ہے طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرے گا تو اس سے میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ تو لاکھ کوشش کر لے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ بات ہوئی اس نے کہا اچھا بول، اس نے کہا تیر کمان پکڑ، اور تیر اپنے ہاتھ سے چلا، اور اس تیر پر اپنا نہیں میرے رب کا نام نہیں، جو تیر میرے رب کے نام سے چلے گا اس سے میری موت واقع ہو جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی حربہ استعمال کر کے دیکھ لے تو مجھے مار نہیں پائے گا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جب یہ میرے ہاتھ سے مرے گا رعایا پر میرا روب بیٹھ جائے گا کہ جس کو کوئی بھی نہیں مار پایا میں نے اس کو مار دیا کیونکہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ اس نے یہ ارادہ کرتے ہوئے مجمع کو بلایا، ساری رعایا کے سامنے کھلے مجمع میں اس لڑکے کو کھڑا کر کے ہاتھ میں تیر کمان پکڑا، اللہ کے نام سے تیر کو چھوڑا، تیر اس نوجوان لڑکے کی کن پٹی پہ لگا جس سے اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ بادشاہ اپنے حال میں مگن تھا، بڑا خوش ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا، اپنے وزراء کی طرف خوشی سے دیکھ رہا ہے۔ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ تو اپنی خوشی میں مگن ہے لیکن تو نے غور نہیں کیا کہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں ناکام کیسے ہو گیا کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مار گرایا ہے۔ وزراء کہنے لگے مارا تو نے ہے لیکن دیکھ تو صحیح، اب قوم تیرا نہیں اس کے رب کا نام جپ رہی ہے، اس کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ کا ولی تو جب جان بھی دیتا ہے تو رب کی ذات کی خاطر دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اس دور کے اندر اس نوجوان لڑکے کی، میں یہاں سے تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے آگے گیا ہوں کیونکہ وقت کافی بیت گیا، یہاں پہ بھی حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے آگے گیا ہوں کہ یہی معاملہ پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، یہ حدیث تمام صحابہ رسول نے کی تھی، کسی صحابی رسول کی خواب میں وہ نوجوان لڑکا آیا کہ میں وہ اللہ کا ولی ہوں، اب جہاں پر میری قبر ہے وہاں پہ پانی آ چکا ہے، میں یہاں پہ تنگ ہوں، مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرو۔ جب دوبارہ سے اس قبر کو جہاں پہ اس نے نشاندہی کی تھی کھدائی کی گئی تو وہاں سے وہ لڑکا اسی حالت میں نکلا کہ وہ جہاں پہ اس نے اس کے خون نکلا تھا، تیر لگا تھا، جب تیر لگایا نکالا گیا تو خون رکتا نہیں تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ انگلی رکھ دو اس سے یہ خون رک جائے گا، اس طریقے سے اس کی کن پٹی پہ انگلی تھی، اور جب قبر کو کھولا گیا تو اسی حالت میں ابھی بھی موجود تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب انگلی کو ہٹایا گیا تو خون کا حوالہ دوبارہ سے فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ارے وہ شہید جس کی صرف موت رب کی رضا کے مطابق ہوتی ہے اس کی اتنی شان ہے، ولی تو اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا ایک لمحہ رب کی رضا کے مطابق گزارتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ ہے وہ سچ کے جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور سماعت کریں، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا۔ کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس وقت وزی شان گیا۔ اصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تضمین کے ساتھ چند اشعار پیش کیے۔ اب حسب الارشاد جیسا کہ سائیوں کا حکم ہے، آپ ماشاءاللہ پورے ماحول پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور روحانی فیوز و برکات عطا فرما رہے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں ولی ابن ولی، علامہ ابن علامہ، پیر ابن پیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ یوش ولایت، سرمایہ اہل سنت، شہزادہ آل رسول، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نعیم رضا شاہ صاحب چشتی سیالوی، زینت آستانہ عالیہ صلو کے شریف آپ اپنے خطاب سے نوازتے ہیں۔ استقبال سائیوں کا جیسے غلاموں کو کرنا چاہیے ویسا نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، جملہ میں کہہ چکا ہوں، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ صلو کے شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، صاحبزادہ سید محمد نعیم رضا شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة ضعيفة بوجود محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله النبي الأنبياء وآدم منجد ومندمج في الدين، اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنا أحل بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور حفاظ اکرام کی دستار بھی ہے، اور اس محفل کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری السید الپیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ صلو کے شریف فرما رہے ہیں، اور